چاول نہ پاوی تھوڑا جائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامی والکتاب المبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ محبوب ایسا نہ دیکھا ہے نہ کہیں ہے محبوب ایسا نہ دیکھا ہے نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تقریر کا وقت نہیں اور میں تقریباً 5-6 مرضوں کی دوائی کھاتا ہوں جن میں ہارٹ اٹیک بھی ہے اور فالج بھی ہے اور شوگر بھی ہے باقی مرضے بھی ہے تقریر نہیں کرنی چونکہ جاگنے کی رات ہے مانگنے کی رات ہے لوٹنے کی رات ہے اللہ کی طرف سے نا آج لوٹ سے لگی ہوئی ہے لوٹ لو جو لوٹنا ہے کوئی رکاوٹ نہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا سبحان اللہ کہو افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت جدید کی بس ایک پل کی تھی حکومت جدید کی ہے صدیوں حسین کی ہے زمانہ حسین کا سب درود شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ پہلی بات یہ ہے کہ جو درود شریف ہے نا کوئی عبادت کو فرض نفلی صدقہ خیرات زکوٰۃ تلاوت یہ جو عبادت دن رات کی جو عبادت ہے وہ کرو دعا مانگو اللہ قبول کرے اللہ کی مرضی وہ عبادات قبول کرے نہ کرے علماء نے لکھا ہے درود شریف جب جس حالت میں جو پڑھے یہ ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ بہر صورت قبول کر لیتا ہے اس کا ورد ہمیشہ کیا کرو ہمیشہ کیا کرو توحید پہ مولانا نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا بڑا اچھا بیان فرمایا ضرورت بھی تھی چونکہ یہ مسجد اللہ والی ہے اس میں توحید ہونی چاہیے توحید کے بغیر گزارا بھی نہیں لیکن جس نے ہمیں توحید بتائی اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے زمین و آسمان کی تختی بنا لو جو زمین و آسمان کے درمیان ہے درخت ان کی کلمیں بنا لو جو ندی نالے سمندر اور دریا ہے ان کی سیاہی بنا لو سارے انسان سارے جنات سارے ملائکہ ان کو عمر نو مل جائے یہ سارے حضور کی تعریف لکھنے والے بن جائیں اور لکھنے لگ جائیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے حضور کی ایک ظلم کی تعریف ختم نہیں سب نے تعریفیں کی سب نے کی حضور کی تعریف وہ ہے جو آپ کے آنے سے بھی پہلے ہے حضور کے آنے سے بھی پہلے آپ کی تعریف بولو اللہ نے فرمایا میرے محبوب
اذا ذکرت ذکرت مائی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، صحف ابراہیمی میں میرا ذکر، وہاں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، وہاں تیرا ذکر، صدیق آباد میں تیرا ذکر، وہاں میرا بھی ذکر، میرے محبوب کورس سنگھ میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اس محفل میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، زمین پہ میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، آسمان پہ میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، سڑک میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، گھر میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، شمال میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، جنوب میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، عام آدمیوں کی محفل میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، علماء میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، صلحاء میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اولیاء میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اور محدثین میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اور فاتحین میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، عورتوں میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، مردوں میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، بڑوں میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، چھوٹوں میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اور میرے محبوب میں یہ کہتا ہوں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا بھی ذکر، آسمان پہ میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، سمندر کی روانی پہ میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، بلبل کے نغموں میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، اور میرے محبوب چڑیوں کے چہل چاٹ میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، مسجد میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر، اذا ذکرت ذکرت مائی، محبوب علماء کی محفل میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، جلسے میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، مجلس میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، مدرسے میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر، 100 سال سے مسجد ہے اس میں میرا ذکر، اور مسجد اللہ والی میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر۔ جیسا اللہ کے نبی نے ہمیں، او بھائی بس کرو بھائی، کوئی دولت نہیں ہو گیا بچے کو، دیکھو دیکھو آرام سے آرام سے، نہ بچہ ہے اور تکلیف ہے، تھوڑا دباؤ اس کے پاس، کوئی بات نہیں، آرام سے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، کہو آمین۔ تقریر مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی، آج کی رات شب برات ہے، تو جو میرے حال بیٹھ جاؤ باقی کچھ نہیں، وہ بچی کو نا میرے خیال میں دورہ ہوا تھا، تھوڑا پکڑ گر نہ جائے، بچہ ہے بچہ، تو جو میرے بچوں بیٹھ جاؤ، چھوٹے بچوں، آخری بات، جو آج رات ہے نا، حضرت علی کو ماننے والے ہاتھ کھڑا کرے ذرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آج رات پٹاخے نہیں بجانے، آج رات کوئی اور کام نہیں کرنا، شرلی پٹاخے نہیں بجانے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، ذکر اذکار کرنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، ابھی رات ہے، قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نفل عبادت فرض عبادت پڑھنی ہے، اور کل دن کو کیا کرنا ہے بولو، وجال کا تو ویسے سردی کا موسم ہے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ آنے والے ماہ رمضان کے لیے اضافی روزے رکھتے تھے تاکہ ریہرسل ہو جائے، تاکہ تربیت ہو جائے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جیسے مولا نے فرمایا نا، اللہ ہمیشہ 24 آور 24 گھنٹے بول کے کہو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہے نا، لیکن خصوصیت سے صاحب مولا نے بات بتائی، اس رات اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ ہر دروازے پہ دستک دو، اس کو کہو جو مانگنا ہے مانگ، اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، سستی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی دیر نہیں، ایک چٹکی جگال کیا کرنا، رات کو جاگنا ہی ہے نا، چٹکی جگال،
ہوں کئی بندے آتے ہیں بھائی اللہ سر نیکا دیر ویلا ہے پورے دیر کی دے ویلا ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو بندے آتے ہیں بھائی اللہ نیکا دیر ویلا ہے متقیہ دیر ویلا ہے نمازیہ دیر ویلا ہے حاجیہ دیر ویلا ہے گناہ گارنو اللہ کی دے ویلا ہے جڑے بندے تھوڑی جے ایجڈ آدمی بیٹھے نا 35-40 سال تو ہوتا ہو سمجھ سا پہلے کھڑیاں ہوں دیاں جتے کپڑا بڑھیا جانا ہے کھڑیاں ہوں دیاں کپڑا بڑھیا جانا ہے تے جڑا بائے کے بڑھا ہی نا او دا اس دانے بانے تے پوری بولو نگاہ ہوں دیاں کوئی تانگ کوئی تاگا ٹوٹ جاوے آنا تو انہوں لب لا کے یا پان لا کے انہوں نے چوڑ ملا کے گڑ لا کے چودوں تاک کو اگا کراس نہ کرے آنا وہ دی نگاہ بولو وہ ٹوٹی ہوتا اس ٹوٹی نگاہ تے ہوں دی آئی چھڑے اللہ نال روٹے و دینا مچھے تو پانچ کے ٹپ دینا چھڑے نراز ہوئے بدینا انہاں دیر اللہ اس بندے آر نگاہ اس سے رکھتا ہے بھائی ایک واری ٹوٹا ہے موڑ نہ ٹوٹ جاوے چیڑے لیکن وہ تو دی نگاہ دے وچے نا وہ تو دے سامنے نا لیکن جڑے ٹوٹے نا اللہ اتے بھی نگاہ رکھتا ہے چلو ایک واری ٹوٹے موڑ نہ ٹوٹے اللہ کا فرمان ہے تائب من ذنبک ما لا ذنب لہ اور یاد رکھو میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں آخری بات ہے حدیث کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر بندے گناہ نہیں کریں گے نا گناہ گاری نہیں کریں گے نا میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں کسی معلومی کسی عالم سے پوچھ رہے نا میں تو مولوی نہیں ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر بندے گناہ نہیں کریں گے نا سارے نیکوکاروں گے نا تو میں قوم پیدا کر سا جڑی گناہ کر سی موڑو گناہ تو توبہ کر سی میں انہوں نے توبہ قبول کر سا میں انہوں نے جنت بیسا تے جنت جناندہ نا جو سن جنتی نا توابی سبحان سارے کو سبحان اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں بڑا سیاکار ہوں بس داڑھی ہے ٹوپی ہے اللہ لاج رکھی ہوتا ہے بغیر بڑا گناہگار ہوں تو جنت میں جائیں گے اللہ کی بخشے سے توبہ سے ان کا نام جنت میں کیا ہوگا بولو 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 توابین توبہ کرنے والے یہ حدیث ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو دعا مانگے نہ مانگ سکے ہماری وسعت نہیں ہمارے علم میں نہیں ہماری سمجھ میں نہیں اللہ ہمارے بارے بہتر جانتا ہے اور علیم و بذات صدور ہے جو نہ مانگ سکے ہمارے فیضے میں اللہ وہ بھی عطا کرے باقی باتوں میں بات آ گئی آپ کہیں گے مولوی چمڑ جاندے 5 راتیں ایسی ہیں بھائی 5 راتیں علماء فرماتے ایک رات آ جائے علماء فرماتے اس رات جو بندہ دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے 5 راتیں شب برات عید الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات لیلۃ القدر کب ہوتی ہے بھلا 27ویں رمضان المبارک اور شب جمعہ کی رات جمعرات جو آج جمعرات ہے شب جمعہ صبح جمعہ ہے ان 5 راتوں کی مانگی دعا اللہ قبول کرتے ہیں اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کرے والدین میں کہتا ہوں بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت جب عام روٹین میں کریں گا پھر والد کا بھی ادب کریں گے والدہ کا بھی ادب کریں گے والدین دنیا سے چلے جائے نا علماء فرماتے ہیں بندہ والدین کی بے لوث دعاؤں سے بغیر لالچ کے دعاؤں سے معلوم ہو جاتا ہے والدین کی دعائیں لیا کرو بس دعائیں نہیں لینی ان کو ناراض نہیں کرنا الوالد اوسط ابواب الجنہ والد جنت کا ایک عمدہ دروازہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات اور جنت اللہ نے ہمارے والدہ کے قدموں کے نیچے رکھی ہے بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں پہ شفقت کرو کبھی آتے جاتے کو لفٹ مانگے اس کو لفٹ دیا کرو بڑوں کا ادب کیا کرو چھوٹوں کی شفقت ابھی دیکھو نا بچے کو پرابلم بنا ہے وہ ذاتی پاک کرایا ہم نے کہا اس پر بھی اللہ راضی ہوں گے اگر بچہ ہے جس کا بھی بچہ ہے ہمارا بچہ ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول کرے. یہ مسجد نئی مسجد ہے، دیکھو نا طرح طرح کی چیزیں نہیں بڑھ رہی ہے. مساجد مدارس بھی زیادہ ہونا چاہیے. جو بندے دور دراز جا کر جمعہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے قریب پڑھیں گے. یہ مسجد ملک عمران صاحب مدد لو تعالی اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت ڈالے. یہ 10 ملک یہ انہوں نے دیا ہے. ایک کمرہ بن گیا ہے. یہ انشاءاللہ اللہ والی مسجد ہے. یہ انشاءاللہ ایک دن مکمل مسجد بن کر رہے گی. جو اس کے معاملین ہیں، جو اڑوسی ہیں، پڑوسی ہیں، گواٹی ہیں، جو اس کے خیر خواہ ہیں، اللہ سب کے کام کاروبار میں، مال و دولت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے. مصیبتوں سے پریشانیوں چھٹکارا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی عمران صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی اولاد ہے تو اولاد کے لیے، کام کاروبار کے لیے. مولانا آفتاب صاحب مدد نوجوان خطیب ہے اور بہت اچھی محنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت، ان کی کاوش قبول فرمائے. مولانا کا آنا، حضرت صاحب کا آنا، سب آپ کے سب کا آنا. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے چھوٹے بچے جن کے اس بات میں لمبی بات، چھوٹے بچے جو ہے نا یہ روٹ کر رو کر وہ کچھ بنا لیتے ہیں جو بڑے نہیں بنوا سکتے. حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے بچے جن کے فوت ہو گئے نا، یقین میرا بچہ بھی ایک فوت ہوا تھا. ایک دن فوت ہوا، دوسرے دن پیدا ہوا، فوت ہو گیا دوسرے دن. میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا. نام رکھ لینا چاہیے بچوں کا. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اللہ جنت کا آرڈر ملے گا، جنت کا آرڈر دے گا، جاؤ جنت میں. بچوں کو بھی حکم ہوگا جاؤ جنت میں. تو بچے جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے. اللہ میاں سی ادو تک نہیں جانا جدو تک ساڑھے نال ماں پیو نہ بھیج. یہ حضور کی حدیث ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، میری بات نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بھی بخشا کر جنت میں لے جائیں گے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا. یہ سوید ریج میرے بھی چھٹے بال ہے، لیکن میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑا غلط کار ہوں، بڑا کمینہ آدمی ہوں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں سوید ریج. اللہ فرماتے ہیں جب سوید ریج میرے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھ کیسے واپس کروں. بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے آمین بھی کہے، دل میں دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی والا معاملہ. پہلے یہاں 4 نمازیں ہوتی ہیں، کل سے انشاءاللہ 5 پرسوں سے، چونکہ کل تو جمعہ ہے تو پرسوں سے 5 نمازیں ہوں گی اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ. اور انشاءاللہ درس قرآن بھی ہوگا. درس قرآن ہوگا ہے جدھر ٹائم مولانا صاحب دے دے برکت ڈالے. جو ذہن میں ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے بیٹھ جائے. اللہ ہماری دعا قبول کرے، پریشانیاں دور کرے، ہمارے ملک میں راہ فرمائے اور ہمارے ملک پہ ایمان کے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. صراط مستقیم پہ چلا ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ بدیوں سے، گناہوں سے، غلط کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ کی کامل و کھلی اتباع نصیب فرما. آپ کے عظیم طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ صحابہ کرام، اہل بیت الظام، اولیاء کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ میرے سمیت بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے والدین، ہمارے جو بڑے جو چھوٹے، عورتیں، مرد،
ہسپتالوں میں پرائیویٹ گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما بڑے چھوٹے ہیں مرد عورتیں ان سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جن کو دیے انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا فرما بردار بنا نیک بنا پرہیزگار بنا متقی بنا تابعدار فرما بردار بنا یا اللہ اسے والدین کی نافرمانی سے بچا گستاخی سے بچا توہین سے بچا ناراضگی سے بچا والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مسلمان ہم میں سے آج سے پہلے فوت ہو گئے ان سب کی بخشے فرما جنت و فردوس اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کی قبروں کو منور فرما دہات نگاہ وسیع فرما جنت کے باغات میں سے باغ بنا ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آپ کی رحمت کے صدقے ان سب کی بخشش فرما ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی غلطیوں کو معاف فرما ان کی سیئات کو معاف فرما بلکہ ان کی سیئات کو نیکیوں کے ساتھ مبدل فرما نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما میرے اللہ یہاں صبح دریچ بھی بیٹھے ہیں چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے یہ میرے اللہ ان کو سفارشی لے کر آیا ہے ان کو سفارشی بنا رہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ضروریات کو پوری فرما تو ہی بگڑی بنانے والا ہے تو ہی کشتی کنانے لگانے والا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی عبادت کے لائق ہے تو ہی سجدے کے لائق ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو معاف فرما یا میرے اللہ ہماری ٹینشنوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما یا میرے اللہ ہم بچے لے کر آیا ہے بزرگ بوڑھے لے کر آیا ہے ہم بوڑھے والدین کی بخشے فرما ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو یا میرے اللہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں جس کے دل میں جو حاجت ہے جو ضرورت ہے تو جانتا ہے تو علیم بذات صدور ہے تو علام الغیوب ہے اس سب کی حاجات کو پورا فرما ہمارے کام کاروبار میں برکت عطا فرما جن کا کاروبار کو بگڑا ہوا ہے اس کو تندرست فرما ہمارے حالات کو ٹھیک فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر قسم کی دہشت گردی ہر قسم کے شرور ہر قسم کے فتنوں دہشت گردوں سے اس کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی حفاظت کرنے والے فوجیوں فورسز پولیس کی حفاظت فرما ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما ان کی زندگی کی حفاظت فرما ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ہمارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے صالح کی حفاظت فرما ہمارے عقائد کی حفاظت فرما یہ مسجد نئی ہے جس نے پلاٹ دیا ہے جس نے 1 سے لاکھ تک روپے دیے ہیں یا اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما جو اس کے خیر خواہ ہیں جو اس کے معاونین ہیں جو اس کا تعاون کرنے والے ہیں جو اس کے ہیلپر ہیں یا اللہ ان کے کام میں کاروبار میں اولاد میں گھر میں برکت عطا فرما یا اللہ جو اس کو پیسہ دینے والے ہیں یا جو کچھ اس کے معاونین ہیں یا اللہ ان کے شرور سے حفاظت فرما ان کو خیر و برکت عطا فرما جتنے شرور سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما یا اللہ جو اللہ کے نبی نے برکتیں اور خیر تو اس سے مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی اس سے شریک حال فرما جتنے دوست صحابہ بیٹھے ہیں جو حاجات لے کر بیٹھے ہیں ان کو پورا فرما علماء بیٹھے ہیں پورا بیٹھے ہیں چھوٹے بچے ہیں جو بھی ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں تو جو ان کی دعائیں ہیں وہ قبول فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہم شرمندہ ہو رہے ہیں یا اللہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں پھر بھی تیرے نبی کی امت ہے تیرے نبی تیرے محبوب کی امت ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو ہمارے علم میں ہے جو علم میں نہیں ہے جو اجالے میں کیے جو اندھیرے میں کیے رات کی طریقے میں یہ جان بوجھ کر کیے یا بول کر کیے سب گناہوں کو معاف فرما سب گناہوں کو معاف فرما ہمیں نیک بنا پرہیزگار بنا متقی بنا ماہ رمضان آنے والا ہے مہمان ہے اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما
اس کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ناراضگی سے بچا، وہ واپس جائے تو ہمارے حق میں رپورٹ دے، ہمارے حق میں بولے، ہمارے حق میں سفارش کرے۔ قرآن کی میرے اللہ خدمت کا موقع آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع آ رہا ہے، 24 گھنٹے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رمضان میں یہ قرآن سفارش کرے گا تو اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگا، اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگا، اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگا۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے اولاد کی، کام کاروبار کی، اپنے فضل سے دور فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میرے اللہ تو ان کی مانتا ہے، تجھے بزرگوں سے یاد ہے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حرمین شریفین کی مدد فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی، چیچنیا کشمیر کے مسلمانوں کی، جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی خصوصی نصرت فرما، ظلم کی چکی سے بچا، بربریت سے بچا، انہیں عافیہ نصیب فرما۔ اور میرے اللہ جو دعا مانگی، جو نہیں مانگ سکی، وہ بھی عطا فرما، وہ بھی نصیب فرما۔ یا میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ اللہ سب کو خیر و خیریت عطا فرمائے، کام کاروبار میں، اور سب آزاد تشریف رکھیں، لنگر ضرور کھا کر